عمران خان ڈٹے ہوئے ہیں، جس طرح پوری قوم ڈٹی ہوئی ہے انشاءاللہ۔ اور یہ جو باتیں چل رہی ہیں کہ کسی بھی طرح سے عمران خان کو اپنی ذات کے لیے کوئی بات چیت ہو رہی ہے، تو یہ بالکل اس کا کوئی دور تک واسطہ بھی نہیں ہے۔ اس سے پہلے یہ کئی دفعہ میں کلیئر کر چکے ہیں، تو پھر کلیئرٹی آ جائے اس بات کے اوپر کہ کوئی بھی بات اگر خان صاحب نے ہمیشہ کی ہے پاکستان کے لیے کی ہے، اپنی ذات کے لیے نہیں کی۔ پوری قوم کو ایک پیغام ہے کہ عمران خان جو جنگ لڑ رہا ہے وہ ہماری قوم کی جنگ ہے، اور اس میں اس جنگ کے اندر جس طریقے سے قوم کھڑی ہے اور مقابلہ کر رہی ہے اپنے آئین کے تحفظ کے لیے، قانون کی بالادستی کے لیے، حقیقی جمہوریت کے لیے، حقیقی آزادی کے لیے، تو اس پہ عمران خان صاحب پوری قوم کو سلام پیش کرتے ہیں۔ اور ساتھ ساتھ یہ پیغام ہے کہ عمران خان ڈٹے ہوئے ہیں، جس طرح پوری قوم ڈٹی ہوئی ہے انشاءاللہ۔ اور یہ جو باتیں چل رہی ہیں کہ کسی بھی طرح سے عمران خان کو اپنی ذات کے لیے کوئی بات چیت ہو رہی ہے، تو یہ بالکل اس کا کوئی دور تک واسطہ بھی نہیں ہے۔ اس سے پہلے یہ کئی دفعہ میں کلیئر کر چکے ہیں، تو پھر کلیئرٹی آ جائے اس بات کے اوپر کہ کوئی بھی بات اگر خان صاحب نے ہمیشہ کی ہے پاکستان کے لیے کی ہے، اپنی ذات کے لیے نہیں کی۔ اسی طرح جو ہمارا آگے کی جو ہمارا ایک تحریک چل رہی ہے، اس کے حوالے سے اب دوبارہ چونکہ بیچ میں مجھے ذرا تھوڑی ایک چھٹی دی گئی تھی کہ میں ذرا تھوڑا حکومت کو سنبھال لوں زیادہ اور اس طرح فوکس زیادہ ہو جائے، اس کے ساتھ ساتھ دوبارہ جو ہے مجھے اب ذمہ داری دی گئی ہے کہ میں تنظیموں کے ساتھ دوبارہ مل کر پھر دوبارہ اس تحریک کو میں بھی اپنا ایک کندھا جو ہے، دونوں کندھے پہلے کی طرح بھرپور طریقے سے دوں۔ تو انشاءاللہ وہ بھی حکم خان صاحب کا آ گیا ہے مجھے اب اس کا، تو انشاءاللہ دیکھیں گے کہ آنے والے بہت کم دنوں میں ہی دوبارہ ہماری جو تحریک کا جو ہمارا ٹیمپو ہے انشاءاللہ وہ بھرپور طریقے سے پھر چلے گا۔ اور ہماری جو بات چیت ہے، ڈیمانڈ ہے، وہ صرف پاکستان کے لیے ہے، اور وہ بڑے سمپل ہے۔ پہلی ہماری چیز ہے کہ ہمارا آئین ہے اس کی بالادستی ہمارے پہ فرض ہے۔ نمبر 2، قانون کی بالادستی اس ملک میں ہونی چاہیے۔ جمہوریت حقیقی اس ملک میں ضرورت ہے۔ جو مینڈیٹ چوری ہوا ہے، وہ زیادتی ہوئی ہے عوام کی مینڈیٹ کے ساتھ، عوام کے ساتھ، اس کی واپسی جو ہے وہ ہماری ضرورت نہیں ہے، وہ اس قوم کی، اس ملک کی ضرورت ہے۔ اس کے علاوہ جو پامالی ہو رہی ہے انسانی حقوق کی یہاں پر بار بار ہو رہی ہے، اور اسی وجہ سے ابھی بھی ہماری لیڈرشپ، ہمارے ورکر جیلوں میں ہیں، تو عدلیہ جو ہے اس کے لیے سٹینڈ لے، کیونکہ قانونی تحفظ دینا عدلیہ کا کام ہے۔ عدلیہ کے ساتھ ہیں ہم، یہ قوم ساتھ ہے، ہم ان کے ساتھ ہیں۔ میں دوبارہ ریپیٹ کرتا ہوں، آپ کے ساتھ ہیں، آپ اپنے فیصلے کریں۔ اور یہ جو ہمارے ٹریبیونل میں کیسز لگے ہوئے ہیں، 90 دن میں یہ کیسز ہونے ہوتے ہیں، فارم 45 ہمارے پاس ہیں، جن کا فارم 45 نہیں ہے ان کے فیصلے سنائیں اور قوم کو ان کا مینڈیٹ، اپنا حق واپس کریں۔ تو یہ کچھ ایسی چیزیں ہیں جو کہ آپ کو بتانے والی ہیں۔ باقی بجٹ کے اوپر خان صاحب کو میں نے پورا بریف کیا ہے، حکومتی معاملات میں بریف کیا ہے، پولیٹیکل صورتحال میں بھی بریف کیا ہے، اور ساتھ ساتھ یہ چیز ہے کہ میں یہاں سے پیغام دیتا ہوں کہ عمران خان ہمارا لیڈر ہے۔ آج میں نے تو ملاقات کر لی، وہ بھی مجھے جس طریقے سے ملاقات مجھے ملی ہے 2 مہینوں کے بعد، یہ ایک زیادتی ہے۔ اپنے لیڈر کا ساتھ میرے پاس ہائی کورٹ کا آرڈر بھی ہے، اس کے باوجود مجھے نہیں ملنے دیا جاتا۔ حکومتی معاملات ہوتے ہیں، اس میں اپنے لیڈر کا ویژن ضروری ہے کہ لیڈر کو اپنا ویژن مجھے دے گا تاکہ میں ٹرانسلیٹ کروں گا اس کو۔ اور ساتھ جو بجٹ آ رہا ہے تو اس کے لیے، بجٹ کے لیے کچھ جو 4-5 ہمارے ضروری لوگ ہیں، جس میں ہمارا فائنینس ایڈوائزر ہے اور ہمارے پارٹی کے کچھ اور لوگ ہیں مجھ سمیت، ان کی ایک ملاقات ضروری ہے۔ اور اگر یہ ملاقات یہ نہیں کراتے تو پھر IMF کے حوالے سے میں بڑا کلیئر بتا رہا ہوں کہ IMF کے حوالے سے جو ہمارے پہ لاسٹ ٹائم الحمدللہ ہمارے صوبے نے، وائس صوبہ ہے کہ IMF کے تمام ٹارگٹ پورے کیے ہیں، پاکستان کے لیے کیے، پاکستان ہمارا ہے۔ لیکن اگر یہ رویہ ہے تو پھر IMF کی جو ان کی شرائط ہے اس کے اندر ہم اس ساتھ بیٹھیں گے بھی نہیں اور نہ ہم اسے بات کریں گے، پھر یہ جانے ان کا کام جانے، اس طرح نہیں ہو سکتا۔ اسی کے علاوہ جو ہمارے پولیٹیکل لوگ ہیں، جو خان صاحب نے نام بتائے ہوئے ہیں، ہمارے کولیشن پارٹنرز ہیں کچھ، ان کے نام بتائے ہوئے ہیں، ان کی ملاقات بھی ہونی چاہیے، کیونکہ یہ عمران خان کا ایک حق ہے، یہ ان کا ایک حق ہے، اور اس حق سے ان کو اگر محروم کیا جائے گا تو اس کے خلاف بھی ہمیں بھرپور تحریک چلائیں گے۔ اور انشاءاللہ میں پوری قوم کو بتا دوں کہ جس طرح عمران خان صاحب نے ہمیشہ کہا ہے کہ جتنا اندھیرا زیادہ ہوتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اب سویرا ہونے والا ہے، روشنی ہونے والی ہے۔ تو اب یہ سارا کچھ کر کے، پورا سسٹم یہ سارا کچھ کر کے، نہ تحریک انصاف کو ختم کر سکا، نہ عمران خان کو مقبولیت ختم کر سکا، اور نہ ہی ہمارے جذبے کو ختم کر سکا۔ تو اب سسٹم کو سمجھ آ جانی چاہیے کہ ڈنڈے کے زور پر آپ ریاست کو نہیں چلا سکتے، آپ ناکام ہو چکے ہیں۔ آپ حقیقت کو تسلیم کریں، اور تسلیم کرتے ہوئے اگر آپ کو پاکستان کی سوچ نہیں ہے تو کم از کم ہمارے لیڈر عمران خان کو ہمیں یہ سوچ ہے۔ تو انشاءاللہ ہماری یہ تحریک جاری ہے، اور انشاءاللہ بہت جلد
ہم خان صاحب کو انشاءاللہ رہا کروائیں گے. آج ہمارے 6 لوگوں کو بھی نہیں ملے تھے. سردار صاحب یہ بتائیے کہ عمران خان کہہ رہے ہیں کہ وہ اسٹیبلشمنٹ سے بات کریں گے لیکن حکومت بیچ میں نہیں بیٹھے, لیکن آپ کا یہ پوری کوشش ہے کہ حکومت بھی بیٹھے, اسٹیبلشمنٹ بھی بیٹھے اور آپ لوگ. آج آپ اس کوشش میں کیا کامیاب ہو چکے ہیں کہ عمران خان کو راضی کر دیا آپ نے؟ پہلی بات تو یہ ہے نا, جو آپ نے سوالات میں اگلے کے بارے میں پہلے جواب بھی دے دیتے ہیں نا, یہ بڑی عجیب بات ہے. میں نے کب بولا ہے کہ میری کوشش ہے کہ حکومت ساتھ بیٹھے؟ کوئی میرا بیان کسی چینل کے پاس ہے, کسی بلاگر کے پاس ہے کہ میں نے یہ بیان دیا ہو کہ میری کوشش ہے کہ جی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ یہ حکومت جو فارم 47 کی حکومت ہے اس کو ہم مانتے بھی نہیں ہیں یہ بیٹھے؟ میں نے تو کبھی نہیں کہا. ابھی آپ اپنے سوال میں میرے پہ تھوپ رہے ہیں. تو بات یہ ہے کہ پاکستان کے لیے عمران خان صاحب نے ہمیشہ کہا ہے کہ مذاکرات ہے, اگر مذاکرات انہوں نے کرنے ہیں تو عمران خان صاحب اویلیبل ہیں, ان سے بھی کر سکتے ہیں. اور جو بات عمران خان صاحب کر دیتے ہیں ایک دفعہ, عمران خان صاحب ایک لائن دے دیتے ہیں, اس کے بعد ہمارے اوپر اس پہ کمنٹ لینے کی ضرورت اس لیے نہیں ہے کہ ہم نے اسی کو فالو کرنا ہے. ٹھیک ہے جی. گنڈاپور صاحب, آپ کی پوری جو سیاست ہے پی ٹی آئی کی, اس کا محور عمران خان کی رہائی رہا ہے, لیکن ابھی تک باوجود اس کے کہ آپ نے بھی بہت کوشش کی, متعدد اٹیمپٹس ہوئے مذاکرات کے, لیکن ابھی تک اس میں کوئی پیش رفت نہیں ہوئی جس پر آپ کے کارکنان آپ سے اس بارے میں گلہ کریں. دوسری بات یہ بتائیے گا کہ آرمی چیف کو فیلڈ مارشل کا خطاب ملا ہے, اس پر عمران خان کہتے ہیں کہ ان کو بادشاہ سلامت کا ٹائٹل دینا چاہیے تھا اس کے بجائے کہ فیلڈ مارشل. درسکور خان صاحب کہتے ہیں کہ ان کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں. یہ تضاد ہے, کیا ہے, پالیسی ایک نہیں ہے, کیا وجہ ہے؟ دیکھیں جی, پہلی بات جو آپ نے کی ہے, بالکل ہمارا جو ورکر ہے وہ ہمارے لیے بہت قیمتی ہے, اور انشاءاللہ ورکر کے لیے ہم سے جتنا بھی ہو رہا ہے اپنے پاس سے باہر ہم ان کے لیے پوری کوشش کر رہے ہیں. اور ان کے اگر جذبات ہیں اور ان کے جذبات کو ہم مطمئن نہیں کر پا رہے تو اس میں ایک بات بڑی کلیئر ہے کہ انسان کوشش کر سکتا ہے. میں بھرپور طریقے سے جب سے مجھے جو ذمہ داری دی گئی ہے میں پوری کوشش کر کے, اور آپ نے خود دیکھا ہے کہ جس طرح کے ایونٹ کیے گئے اور بار بار کیے گئے اور ہو رہے ہیں, تو اس میں کامیابی اللہ دیتا ہے. ہم نے ایک کوشش کرنی ہوتی ہے, ایک بھرپور کوشش کرنی ہوتی ہے, وہ ہم کر رہے ہیں. اب ظاہری بات ہے کون کتنا اس سے مطمئن ہوتا ہے تو یہ ہر بندے کی اپنا ایک ذاتی سوچ ہے, اس پہ تو میں کمنٹ کر نہیں سکتا. لیکن انشاءاللہ یہ تحریک جاری ہے, بھرپور طریقے سے جاری ہے, اور ہر بندہ اس میں جو ہے وہ اپنے لیول کے اوپر پوری کوشش کر رہا ہے. باقی ریزلٹس کیا آ رہے ہیں وہ آپ کے بھی سامنے ہیں, ہمارے بھی سامنے ہیں, کیونکہ یہ جو پچھلے 76 سال سے قبضہ ہے ایک مافیا کا, یہ قبضہ چھڑانے کی ایک تحریک ہے, اور یہ اتنی آسان بات نہیں ہے, آپ جانتے ہیں اس کو. لیکن آج الحمدللہ ہمیں فخر ہے اس بات پہ کہ ہمارا لیڈر عمران خان اور ہم مل کے اس کے خلاف ایک آواز اٹھا رہے ہیں, اور یہ آواز مثبت آواز ہے کہ جس کا جو کام ہے وہ کام وہ کرے. جو تقاضے ہیں آئین کے مطابق وہ تقاضے پورے ہونے چاہیے. دوسری جو آپ بات کر رہے ہیں کہ خان صاحب نے ایک بیان دیا, تو خان صاحب نے جو بیان دیا وہ بیان ہی ہمارا بیان ہے. اس کے علاوہ اگر پارٹی میں کسی نے کوئی اور بیان دیا ہے, کسی حوالے سے دیا ہے, تو اس کا جواب اگر اس سے آپ مانگا کریں تو میرے خیال میں زیادہ بہتر ہے, بجائے مجھ سے مانگنے کے. میری تو سمپل سی ایک بات ہے کہ میرے لیے وہ بیان ہے جو عمران خان نے دیا. جو بیان عمران خان نے دیا میں اس بیان کو انڈورس کرتا ہوں, اس بیان کو صحیح سمجھتا ہوں, اور اس بیان کو فالو کرتا ہوں, اس کا پابند بھی ہوں ایز اے ورکر آف پی ٹی آئی.